دیکھیں آپ نے کسی بچے کی کوئی ہیبٹ چھڑوانی ہے یا کسی بچے کو کسی چیز کی ہیبٹ ڈالنی ہے, یہاں پہ پیرنٹنگ کا کانسیپٹ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. تو یہی 4 سٹیپس ہیں. سب سے پہلے کیو اور ٹریگر, یعنی اس بچے کو اس چیز کے حوالے سے ایک ٹریگر ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر آپ اس کو بک ریڈنگ کی ہیبٹ ڈالنا چاہتے ہیں بچے کو, تو آپ خود بک ریڈنگ کریں. آپ کو جب وہ دیکھے گا بک ریڈنگ کرتے ہوئے تو یہ اس کے لیے ایک ٹریگر ہوگا, اس کے لیے ایک کیو ہوگا. جب اس کو یہ کیو ملے گا تو ڈیفینیٹلی اس میں بھی یہ خواہش پیدا ہوگی, اور یہ خواہش پیدا کرنا آپ کا کام ہے کہ آپ اسے بتائیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں. یعنی بک ریڈنگ کرو گے تو تمہارے کون کون سے سکلز ڈیولپ ہوں گے, یا تمہیں تسکین ملے گی, یا انٹرٹینمنٹ کا پہلو ملے گا, وغیرہ وغیرہ وٹس ایور. اب ظاہر ہے کہ اس چیز کو پورا کرنے کے لیے وہ اس کی طرف جائے گا, اور رسپانس یہ ہے کہ وہ بھی کتاب پڑھتا ہے. اب کتاب پڑھنا اس کی اگر آپ نے عادت بنانی ہے تو پھر ریوارڈ ہے. چوتھا سٹیپ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو اس چیز کے حوالے سے ریوارڈ دیں, اس کو انکریج کریں, اس کو موٹیویٹ کریں, اس کو اچھے ورڈز کہیں, اس کو کوئی گفٹ دیں, یا واٹس ایور دا ریزن. اور یہ بہت ہی بیسک ٹیچنگ کی ٹیکنیکس ہیں کہ جب ایک بہت ہی بگڑا ہوا بچہ ہوتا ہے, ایک راؤڈی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, آپ نے اس کو اوپر لے کر آنا ہوتا ہے, آپ نے اس کو کوئی چیز سکھانی ہوتی ہے, اس کی ہیبٹ بنانی ہوتی ہے, تو آپ اس کو انکریج کرتے ہیں. ورنہ سیلف فلفلنگ پروفیسی ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے سائیکالوجی میں کہ آپ اسے کہی جائے تو ہے ہی نالائق, تو ہے ہی نالائق, تو ہے ہی نکما, تو کسی قابل نہیں ہے. تو پھر ایک ٹائم آئے گا وہ کہے گا کہ چونکہ میں ہوں ہی نکما, تو ہر وقت اس کی باڈی لینگویج ڈاؤن ہی رہے گی. اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دا ریزن پیرنٹس اپنے بچوں کو سیل فون کی عادت نہیں چھڑوا سکتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آتے جاتے ان کو صرف ڈانٹتے ہیں, اور آتے جاتے ان کو ٹونٹ کرتے ہیں, اور انہیں کوئی آلٹرنیٹ نہیں دیتے, ان کو نئی ہیبٹس نہیں سکھاتے, ان کو جو ہے وہ یہ نہیں سکھاتے کہ یہ چیز ایکچولی بری کیوں ہے, ایجوکیٹ نہیں کرتے, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرتے, بس آتے جاتے انہوں نے برا بھلا کہنا ہے سیل فون کو. اب ظاہر ہے جب آتے جاتے برا بھلا کہنا ہے انہوں نے سیل فون کو, تو بچے کے لیے ریوارڈ کوئی نہیں ہے سیل فون چھوڑنے کی. بچہ جو ہے پھر وہ کہے گا کہ سیل فون برا ہے اور میں بھی برا ہوں, تو بس ٹھیک ہے میں سیل فون میں ہی لگا رہوں گا ہر بار. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. ہمارے بیہیویئر کی وجہ سے, ہماری ڈی موٹیویشن کی وجہ سے, اور ہماری ڈسکریجمنٹ کی وجہ سے ایک بندہ ہیبٹ نہیں چھوڑ پاتا. پرٹیکولرلی ہماری جو یوتھ ہے وہ ہیبٹ نہیں چھوڑ پاتی. اسی بچے کو آپ انکریج کرنا شروع کر دیں, اس کے مطلب سے ریلیٹڈ ڈسکشن کرنا شروع کر دیں, اس کو ذرا سکھا دیں کہ کب موبائل فون یوز کرنا ہے, کس طرح سے استعمال کرنا ہے, گیم کب کھیلنی ہے, کس طرح کی گیمیں کھیلنی ہے, اور ساتھ ساتھ اس کو ریوارڈ بھی دیں, انکریج بھی کریں. اگر وہ ایک بار اچھا بیہیویئر شو کرتا ہے تو اس کو ریوارڈ دیں, وہ بیہیویئر اس کی آہستہ آہستہ عادت بن جائے. اور اگر کوئی چیز چھڑوانی ہے تو ریوارڈ کی جگہ پنشمنٹ لے کر آنی پڑے گی. میں آپ کو بڑی سمپل سی ٹپ دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک بندے کی عادت ہے کہ وہ جھوٹ بہت بولتا ہے. اب ظاہر ہے اس کی عادت بن گئی چھوٹی چھوٹی بات پہ جھوٹ بولنا, جہاں پہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہاں پہ میری مراد یہ ضرورت سے مراد یہ کہ کچھ لوگ ڈیفائن کرتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ تو جھوٹ بولنا جو ہے وہ بڑا ضروری تھا. تو لیٹ سے ایک جگہ پہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, جو ہمارے پاکستانی لوگوں کے کرائٹیریا کے مطابق جو ضرورت ہے, سو کالڈ ضرورت, تو لیٹ سے جہاں پہ ضرورت بھی نہیں ہے وہاں پہ بھی جھوٹ بولنا. تو یہ چیز, اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ بولنا اس کی عادت بن چکا ہے. اب اس کی وٹس ایور ریزن ہے, ABC ریزنز ہیں, اس لیے یا کسی ڈر کی وجہ سے وہ جھوٹ بولتا ہے. بہت سے بچے پیرنٹس کے ڈر کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں کہ اگر میں نے پیرنٹس کو سچ بتایا وہ پینک کریں گے, وہ پینک کر کے ڈانٹیں گے, وہ پنشمنٹ کریں گے, تو اس لیے بچے پھر جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب جھوٹ ان کی عادت بن چکی ہے تو اب اس عادت کو کیسے ختم کرنا ہے, اس کا بڑا سمپل سا حل ہے. اگر تو آپ میچور ہیں, میں آپ کے لیول کی بات کر رہا ہوں, آپ کی ایج کی بات کر رہا ہوں, کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ عادت کوئی پڑ چکی ہے جھوٹ بولنے کی, یا بات کو ایگزیجریٹ کرنے کی, یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ فضول طریقے سے کرنے کی, کوئی بھی فضول عادت پڑ چکی ہے, تو آپ اس عادت کے حوالے سے کچھ پنشمنٹ رکھیں. اب پنشمنٹ سے مراد ضروری نہیں ہے, جب بھی پنشمنٹ کا لفظ آتا ہے تو ہمارے مائنڈ میں ایک ڈنڈا آتا ہے اور کوئی خوفناک سی پنشمنٹ آتی ہے. پنشمنٹ could be anything which actually makes you leave something. فار ایگزامپل, آپ جو ہے, میں آپ کو اتنی زبردست صحیح سچا واقعہ بتانے لگا ہوں کہ یہ ایک شیخ نے سنایا تھا, آئی تھنک نعمان علی خان نے غالباً سنایا تھا, یا یاسر قاضی, ڈاکٹر یاسر قاضی نے سنایا تھا, کہ ایک بندے نے انہیں آ کر کہا کہ جب بھی میں کوئی گناہ کرتا ہوں یا جب بھی میں جھوٹ بولتا ہوں تو میں نے اپنا رول رکھا ہوا ہے کہ میں اتنے روپے چیریٹی کرتا ہوں. اب ظاہر ہے کہ جب اس کی پاکٹ منی سے چیریٹی جاتی ہے جب بھی وہ چیز کرتا ہے, تو آہستہ آہستہ یہ بیسیکلی وہ اپنے آپ کو نیگیٹو ری انفورسمنٹ دے رہا ہے, پنشمنٹ دے رہا ہے, تاکہ اس کی وہ بیڈ ہیبٹ چھوٹ جائے. آپ لوگ اپنی پاکٹ منی جمع کریں, اور اس پاکٹ منی میں سے ہر بار جب بھی آپ نے وہ چیز کی, یا تو 10 لوگ کو کھانا کھلائیں جا کے. یہ کوئی 10 رول نہیں ہے, 5 لوگ کو بھی کھلا سکتے ہیں, 3 لوگ کو بھی کھلا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کا دل دکھایا, یا آپ کسی کے ساتھ ہارش ہو گئے, اور آپ بہت ہارش ہیں, آپ جو ہے وہ اتنا ہارش ہیں کہ آپ کی زبان آپ کے کنٹرول میں نہیں, اور آپ بہت غصے ہو جاتے ہیں, لوگوں کا دل دکھا دیتے ہیں, وغیرہ وغیرہ, بہت سی بری ہیبٹس ہوتی ہیں.
جیسے میں نے کہا جھوٹ بولنا بہت بری ہیبٹ ہے, غصہ کرنا بری ہیبٹ ہے, زبان کو کنٹرول نہ کر پانا بری ہیبٹ ہے, ہارشلی بولنا بری ہیبٹ ہے. اب جب بھی آپ نے یہ کیا تو آپ اپنے اوپر یہ فرض کر لیں کہ میں نے اگر یہ کام کیا تو میں 10 بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گا جا کے. اگین 5 بھی ہو سکتے ہیں. آپ اسی وقت جائیں گے, باہر سے بریانی پرچیز کیا, گھر میں کھانا بنایا اور لٹرلی خود جا کے بھوکوں کو کھانا کھلایا. اب ظاہر ہے فیمیلز کے لیے کرنا بڑا مشکل ہے, تو وہ کسی کے تھرو کروا سکتی ہے. ہر فیمیل ظاہر ہے باہر جا بھی نہیں سکتی, اس طرح سے مناسب بھی نہیں ہے اس طرح جا کے لوگوں کو ڈھونڈنا اور کھانا کھلانا. تو وہ کسی کے تھرو کروا سکتی ہے, اپنے بھائی کے تھرو یا کسی اور کے تھرو. اوکے, سو یہ ایک بڑی زبردست ٹیکنیک ہے جو سائیکالوجی سے بھی پروون ہے, حدیث سے بھی پروون ہے, کہ بندہ ایک ہیبٹ کے حوالے سے کوئی پنشمنٹ سے اپنے آپ کو منسلک کر لے. کیونکہ میں نے جو آپ کو 4 سٹیپس بتائے اس میں سب سے جو ڈیفائننگ سٹیپ ہے وہ ریوارڈ کا سٹیپ ہے. اگر اس چیز کے حوالے سے آپ ریوارڈ کریں گے اپنے آپ کو, یا اس چیز کا ایک ریوارڈنگ جو ہے وہ آپ کو ریزلٹ ہوگا, تو وہ چیز آہستہ آہستہ ہیبٹ بن جائے گی. لیکن اگر وہی چیز کر کے آپ ریوارڈ کو کینسل کر رہے ہیں, اس فیلنگ کو کینسل کر رہے ہیں اور ندامت کی فیلنگ لا رہے ہیں اور اپنی کوئی چیز سیکریفائس کر رہے ہیں, اپنی پاکٹ منی سیکریفائس کر رہے ہیں یا محنت کر کے کچھ کر رہے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے برین کو میسج چلا جائے گا کہ اس چیز سے دور جانا ہے, اس چیز کو ہم نے ختم کرنا ہے, کیونکہ اس کے کانسیکوینسز یہ ہیں. اوکے, تو یہاں پہ اگر میں بات کروں بہت بری ہیبٹ کی, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, یہ جو ان اپروپریٹ امیجز اور ویڈیوز دیکھنے کی ہیبٹ ہے. اب اس سے ملتا کیا ہے لوگوں کو, اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ اس کا ریوارڈ سمپل ڈوپامین ہے, کہ لوگوں کو ڈوپامین ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہمارا سٹریس ریلیز ہوا ہے, لوگ کہتے ہیں جی کہ ظاہر ہے کہ ایک تسکین کی فیلنگ آئی ہے. اب اس چیز کو ندامت کے ساتھ ریپلیس کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے, اور یقین کریں گناہ آپ کے دل میں کھٹکنا چاہیے. اور جب انسان سے گناہ ہو جائے تو اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ 6 گھنٹے ہوتے ہیں آپ کے پاس, 6 گھڑیاں حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث بتا رہا ہوں. اس سے پہلے کہ فرشتے ریکارڈ کر لیں آپ کے گناہ کو, آپ کے عمل کو, آپ کے پاس 6 گھنٹے ہوتے ہیں توبہ کرنے کے, نادم ہونے کے. تو اسی لیے میں بہت زور دے کے یہ بات کہتا ہوں سب کو, اسپیشلی یوتھ کو, کہ خدا کے لیے رات کو کوئی گناہ کر کے نہ سویا کرو. انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں, چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں. سیریس قسم کے گناہ کی عادت جن لوگوں کو پڑ گئی ہے, رات کے ٹائم گناہ کر کے نہ سو, کچھ پتہ نہیں موت آ جائے, اور کچھ پتہ نہیں کہ 6 گھنٹے بعد انسان اٹھے یا نہ اٹھے, تو 6 گھنٹے آپ کے پاس ہوتے ہیں توبہ کرنے. تو اپنی اس ہیبٹ کو چینج کریں. یہ انشاءاللہ اس پہ میں آؤں گا کہ رات کو ہم نے ان پروڈکٹیو چیزوں کو پروڈکٹیو چیزوں سے کیسے ریپلیس کرنا ہے, انشاءاللہ اس پہ میں آؤں گا. تو میں یہاں پہ بات کر رہا تھا کہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کی عادت کسی کو پڑ گئی ہے کہ رات کے ٹائم ان اپروپریٹ امیجز دیکھنے کی یا وٹس ایور. اب بجائے کہ وہ ریوارڈڈ فیل کرنے کے وہ نادم فیل کرے, نمبر 1. نمبر 2, وہ فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رابطہ کرے, فوراً وہ اٹھ کے 2 نفل پڑھے, گیو اپ نہ کرے, ڈی موٹیویٹ نہ ہو, شیطان کے چنگل میں نہ آئے. شیطان جو ہے وہ اسے ڈی موٹیویٹ کرے گا, شیطان جو ہے وہ اسے کہے گا کہ اللہ نے تمہیں فورسیک کر دیا. شیطان اسے جو ہے وہ بہت برا فیل کرائے گا, نیچ فیل کرائے گا. ٹھیک ہے ایک حد تک نادم ہونا ٹھیک ہے, لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ انسان بالکل ہی ڈی موٹیویٹڈ ہو کے بیٹھ سکے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.